بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشل۔ ناظرین، گزشتہ روز لاہور میں ایک ڈرون طیارے کی خبریں سامنے آئیں۔ خبروں میں یہ بتایا گیا کہ ایک ڈرون طیارہ ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں اورنج لائن ٹرین کے واشنگ ایریا میں گرا ہے۔ ناظرین، اس طیارے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی دوڑیں لگ گئیں اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بالخصوص جو پولیس کا ہے وہ زیادہ حرکت میں آیا، کیونکہ وہاں اس علاقے میں چینی باشندے مقیم ہیں اور چینی انجینئرز اور دیگر لوگوں کا قیام گاہیں وہاں پہ ہیں، اور ڈرون طیارے کا وہاں ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، جس پر فوری طور پر پولیس نے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ڈرون کو جا کر اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ ڈرون رات کو اڑتا ہوا وہاں اورنج ٹرین کے واشنگ ایریا میں آن کے گرا، اور اس ڈرون کو اورنج ٹرین کے سیکورٹی گارڈز نے اپنی تحویل میں لے لیا، جس کے بعد کچھ دیر گزری تھی کہ دو افراد آئے ایک گاڑی پر، اور انہوں نے آ کر سیکورٹی گارڈ سے مطالبہ کیا کہ ان کا ڈرون یہاں پر آن کے گرا ہے وہ انہیں واپس کیا جائے، جس پر سیکورٹی گارڈ نے ان سے ان کے شناختی کوائف طلب کیے، جو انہوں نے فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور واپس چلے گئے، جس کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران اور مقامی پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور انہوں نے اس ڈرون کو سیکورٹی گارڈ سے اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے تھانے لے گئے۔ تھانے لے جا کر اس ڈرون کا آپریشن کیا گیا، جس میں بم سکواڈ کے عملے کو طلب کیا گیا، اور انہوں نے اس حوالے سے یہ رپورٹ دی کہ اس ڈرون میں نہ ہی کوئی بارودی مواد ہے اور نہ ہی کوئی خطرناک ڈیوائس اس میں نصب ہے، بلکہ اس میں صرف ایک جاسوسی کیمرہ لگایا گیا ہے۔ ناظرین، اس کیمرے سے کن لوگوں کی جاسوسی ہو رہی تھی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن پولیس کے اعلیٰ افسران نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ ڈرون ایک حامد نامی شخص کی ملکیت تھا، جو کہ اپنے آپ کو مکینک بتاتا ہے، اور پولیس نے جب ان ڈرون کے لیے آنے والے لوگوں کو ٹریس کیا اور ان کی گاڑی کا نمبر ٹریس کیا، CCTV کیمروں کی مدد سے ان کی گاڑی کا نمبر ٹریس کیا گیا، اور اس کے بعد پولیس ان لوگوں تک پہنچ گئی جو ڈرون وصول کرنے کے لیے آئے تھے، تو پولیس نے حامد نامی شہری کو حراست میں لیا، جس نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ وہ ڈرون مکینک ہے اور یہ ایک تجرباتی پرواز تھی۔ ڈرون آؤٹ آف رینج ہونے پر اورنج ٹرین کے واشنگ ایریا میں آن کر گر گیا، جس پر پولیس نے اس سے مزید تفتیش شروع کر دیا، جبکہ ڈرون کو مزید اس کے لیے ملاحظے کے لیے کوئی چیکنگ کے لیے اسے اسلام آباد بھجوا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے DIG آغا یوسف جائے وقوع پر موجود تھے اور ان کی نگرانی میں یہ آپریشن کر کے ملزم کو پکڑا گیا۔ پولیس ذرائع اس حوالے سے خاموش ہیں کہ یہ ڈرون کی اصلیت کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے اور یہ کیوں اس علاقے میں محو پرواز تھا، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس ڈرون کو امریکی اڑا رہے تھے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوہر ٹاؤن میں امریکی قونصلیٹ کی ایک بلڈنگ ہے اور اس سے اس ڈرون کو آپریٹ کیا جا رہا تھا، اور اس کا مقصد بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ چینیوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی۔ ناظرین، اس ڈرون میں خفیہ کیمرہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کے علاقے کو اس سے مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ ڈرون اس سے اور جو ثبوت اس کی صداقت کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرون کے اوپر امریکہ کا پرچم بھی بنا ہوا تھا۔ ناظرین، جب پولیس کے اعلیٰ حکام سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ آیا یہ ڈرون امریکیوں کا تھا اور اس علاقے میں اس کی پرواز کا مقصد کیا تھا، تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ بھی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ پولیس افسران کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے، جو میڈیا میں انہوں نے بریفنگ دے دی ہے وہی حقیقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں پولیس نے اس حوالے سے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرانے سے اجتناب کیا اور یہی کہا کہ یہ گرفتار شخص حامد ہماری حراست میں ہے، ہم اس سے تحقیقات کر رہے ہیں اور جو چیز سامنے آئے گی وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ ناظرین، اس ڈرون کا اس حساس علاقے میں پرواز کرنا، اس کے اوپر امریکی پرچم کا ہونا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس
ڈرون کے پیچھے یقیناً امریکی ہی ہیں، لیکن ابھی تک مصدقہ ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی، اور نہ ہی پولیس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس میں امریکیوں کا کوئی تعلق واسطہ ہے۔ لیکن اس علاقے میں، اس چینیوں کی رہائش گاہوں والے علاقے میں ایک ڈرون کا اس طرح پرواز کرنا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی بارودی مواد بھی نہیں تھا، البتہ اس میں جو جاسوس کیمرہ نصب تھا اس سے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی۔ تو ظاہر ہے جو کیمرہ اس میں نصب تھا وہ تفتیشی ٹیم کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کیمرے کی مانیٹرنگ کہاں پہ ہے، اس کا سرور کہاں پہ ہے اور اس کی فوٹیج کہاں پر محفوظ ہو رہی ہے۔ تو اس پر ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا، اس معاملے کو ابھی فی الحال دبا دیا گیا ہے، لیکن دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ ناظرین، دوسری خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ نے پنجاب کے محکمہ داخلہ کی جانب سے بنائی گئی JIT پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے غلام محمود ڈوگر جو CCPO لاہور ہیں ان کی سربراہی میں یہ JIT بنائی تھی، اور اس JIT نے آج باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے 2 ارکان نے آج وزیر آباد کا دورہ کیا ہے اور وہاں جائے وقوع کا معائنہ کیا ہے اور وہاں تفتیشی ٹیموں کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیم کے جو 2 ارکان وزیر آباد گئے تھے آج واپس شام تک وہ لاہور میں پہنچنے والے ہیں، اور وہاں پھر ان کا ایک اجلاس ہوگا جس میں یہ غلام محمود ڈوگر سمیت دیگر ارکان کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کریں گے اور پھر اس پر مزید پیش رفت ہوگی۔ لیکن وزارت داخلہ نے اس پر جو وفاقی وزارت داخلہ نے اس پر جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس میں تمام ممبران کا تعلق پنجاب سے ہے، اور اس JIT میں کسی دیگر ایجنسی اور خفیہ ادارے کے نمائندے کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور وفاقی وزارت داخلہ کا یہ اعتراض کہ اس میں کسی ایجنسی کے نمائندے یا وفاقی وزارت داخلہ کے ارکان کو شامل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پنجاب کی ہی JIT ہے، اور پنجاب میں چونکہ PTI کی حکومت ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ یک طرفہ رپورٹ تیار کریں گے، اور اس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو یہ شبہ ہے کہ اس میں وفاقی حکومت کے عہدیداروں کو ہی نشانہ بنایا جائے گا، جس پر انہوں نے اپنا اعتراض پنجاب کے محکمہ داخلہ کو بھجوایا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اس JIT نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور کل اس حوالے سے غلام محمود ڈوگر کی زیر صدارت لاہور میں ایک اہم اجلاس بھی ہے جس میں وزیر آباد کے واقعے میں جو آج 2 ارکان گئے ہیں ان کی رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر مزید پیش رفت کی جائے گی، اور توقع ہے کہ کل جو ملزم گرفتار ہے پولیس کی حراست میں ہے چونک سینٹر میں، اس سے بھی یہ JIT کے ارکان ملاقات کر کے اس کا بیان بھی ریکارڈ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔